الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ کسی چیز کے بھی خرید و فروخت کے حرام ہونے کے سلسلے میں دو معیار روایت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دو معیار کو مد نظر۔ پہلی روایت یوں آئی ہے کہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو اس کے خرید و فروخت کے بعد پیسے کمانا بھی حرام ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیز حرام ہے اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے اگر خرید و فروخت کی جائے۔ شراب حرام ہے، شراب کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے۔ زنا حرام ہے تو زنا کے پیسے بھی حرام ہوں گے۔ جوا حرام ہے تو جوا کے پیسے بھی حرام ہوں گے۔ جو چیز حرام ہے اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یہ کلی قانون پیغمبر کی حدیث میں آیا ہے۔ آئیے دوسرا معیار سنیے۔ دوسرا معیار بہت اہم ہے، اس کو بڑے توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا معیار جو حدیث میں یہ دیا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے اختیاری حالت میں منع کیا ہے تو منع کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ چیز استعمال کرنا منع ہے اختیاری حالت میں تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ مثلا شراب اختیاری حالت میں منع ہے، اگر بیماری کے علاج کے لیے ہو تو منع نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کہا حدیث میں کہ جو اپنے اختیاری حالت میں منع ہو۔ اختیاری حالت کیا ہے؟ شراب کو عام حالت میں انسان پیے، اختیاری حالت میں، مجبوری میں یعنی بیماری میں پیے تو نہیں، اختیاری حالت میں پیے تو حرام ہے۔ جب پینا حرام ہے اختیاری حالت میں تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے۔ تو دوسرا معیار کیا دیا کہ اختیاری حالت میں جو چیز منع ہے اس کے پیسے بھی حرام رہیں گے بیچنے سے، یہ دوسرا معیار دیا۔ وَإِلَّا آپ اگر مجبوری کی حالت میں دیکھیں تو دنیا کا کوئی حرام نہیں ہوگا، کوئی حرام ایسا نہیں ہوگا جس میں حلال کا کوئی پہلو نہ نکلتا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حلال کا پہلو نکلے گا۔ لیکن اختیاری حالت جس کے اندر منفعت محلل مقصود ہے، اس حالت اختیاری میں حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اب آجائے آپ کو چند مثالیں حرام کی دیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے پہلو و پہلو کچھ جہت سے مجبوری میں ضرورت کی وجہ سے وہ حلال ہو جائے گا۔ مثلا جوا کے آلات، جوا کے آلات جو ہے وہ حرام ہے کھیلنا، تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اختیاری حالت میں جو کھیلنا ہے وہ حرام ہے تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ حلال کا پہلو کسی اور جیسے نکل آئے گا۔ جوا کے آلات کو توڑ کے کباڑی میں بیچ دیں تو کباڑی میں بیچنا جو ہے وہ حلال ہے، حرام تھوڑی ہے وہ کوئی۔ تو آپ نے دیکھا حلال کا پہلو پھر بھی نکل آیا وہاں پر۔ تو کوئی بھی حرام ہو اس کے اندر حلال کا کوئی نہ کوئی پہلو دوسرے جہت سے، لیکن کباڑی میں بیچنا جو ہے وہ حالت اختیاری میں استعمال والا کام نہیں ہے۔ وہ تو جو ہے ٹوٹی ہوئی چیز جو خرابے میں پھینکنے کے قابل تھی اس عنوان سے بیچنے کا کام ہو گیا، وہ حالت اختیاری میں استعمال تھوڑی ہوگا، توڑ پھوڑ کر کوئی کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہا، وہ تو حالت اختیاری سے تو نکل ہی گیا وہ۔ اس لیے لفظ استعمال کہ حالت اختیاری میں جس کا منفعت استعمال ہوتا تھا
اس میں منع کیا گیا تو اس کا مطلب بیچنا بھی حرام ہے. حالت اختیاری میں شراب کو لے لیں. حالت اختیاری میں آپ شراب نہیں پی سکتے تو شراب بیچنا بھی حرام ہے. لیکن آپ اسی شراب کو جو ہے لے جا کر کے سرکہ بنائیں، وہ حلال ہو جائے گا پھر دوبارہ. یا 2 سلس اس کو جلا دیں، پھر جو ہے حلال ہو جائے گا مثلا. یا مثلا جو ہے اس کو درختوں کے نیچے ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ درخت جو ہے کھاد کی طاقت حاصل کر کے اچھی طریقے سے پروان پائے، اس کے لیے ہم جو ہے اس شراب کو بیچ رہے ہیں. وہ پینے کے تو استعمال نہیں، اختیاری حالت میں جو استعمال تھا وہ تو نہیں ہو رہا، کوئی اور دوسرا استعمال ہو رہا ہے. اس لیے حالت اختیاری میں جو منع ہے، جو اس کا اصل کام ہے وہ منع ہے، تو اس کے نتیجے اس کو جو بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. شراب کا بیچنا حرام، جوئے کے آلات کا بیچنا حرام، موسیقی کے آلات کا صنم بت کا بیچنا حرام. جو حالت اختیار، ورنہ بت ہے لکڑی کا بنا ہوا، اس کو توڑے تو 1 من لکڑی نکل آئے گی. 1 من لکڑی جو ہے جلانے میں کام آ رہی ہے، تو کیا جلانا حرام ہو جائے گا؟ کیا جلانا تو کوئی حرام نہیں ہے. بت پرستی کرنا حرام ہے، نہ کہ جلانا حرام ہے. دیکھا آپ نے، پھر بھی کوئی نہ کوئی منافع ضرور ہوا کرتے ہیں. یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر حرام چیز کا کوئی نہ کوئی پہلو حرام کے ساتھ ساتھ حلال کا پہلو بھی ہوا کرتا ہے. حالت اختیاری میں نہیں ہے، وہ ایک ضمنی کام ہے نا، جو اس کا جو ہے منفعت محلل مقصودہ نہیں ہے، وہ ضمنی ایک کام ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس حلال کی وجہ سے چیز حلال نہیں، اس کی وجہ سے چیز جو حلال نہیں بن جائے گی اور بیچنے کی اجازت نہیں بنے گی. نہیں، ہاں، وہ ایک ضمنی کام ہے. اصل کام کی وجہ سے حلال ہونا چاہیے. ضمنی کام کی تو بہت سارے، کوئی حرام دنیا کا ایسا نہیں ہو جس کے اندر ضمنی حلال نہ ہوتا ہو. کوئی نہ کوئی حلال نکل ہی آئے گا اس کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو بیچنے کی اجازت نہیں. اختیاری طور پر جو استعمال کرنا ہے، اس حالت میں استعمال میں منع نہیں ہونا چاہیے. منع ہے اختیاری حالت، پس سمجھ لیجیے جو استعمال کرنا اختیاری حالت میں منع ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. شراب حالت اختیاری میں پینے کو منع کیا گیا، تو اب پینے کے لیے بیچنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ دوائی کے لیے بیچنے کی اجازت نہیں. مطلقاً حرام ہو جایا کرتا. حالانکہ شراب ہو سکتا ہے سرکہ بنا کرنے کے کام ہے، ہو سکتا ہے 2 سلس جلانے کے کام ہے، ہو سکتا ہے دوائی کے طور پر کام آئے. بہت سی دوائی کا علاج ہی شراب ہے، شراب کے بغیر وہ علاج ہی نہیں ہوتا مثلا. تو وہ کام ضمنی ہے. اصل کام کے اندر حرمت نہیں آنا چاہیے، اصل کام کے اندر ممنوعیت نہیں آنا چاہیے. اپنے دونوں معیار کو خوب ملاحظہ کیا. پہلا معیار کیا تھا؟ جس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اس کو بیچنا حرام ہے. دوسرا معیار کہ جو حالت اختیاری میں منع کیا گیا ہے اس کو بیچنا حرام ہے. یہ 2 معیار آپ کے پاس رہے. خوب، الحمدللہ مشکل مرحلے سے نکل گئے. اب آسان سی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. اگر آپ کو پہلے کا مطلب یاد ہو کہ حلیات کا معیار منفعت معللہ مقصودہ ہے، شراب میں منفعت مقصودہ پینا ہے اور وہ حرام ہے، اس لیے شراب حرام ہے. اگرچہ کہ شراب ممکن ہے دوائی کے طور پر پی جائے تو حلال بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوائی کے طور پر شراب کو استعمال کرنا منفعت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصود چیز ہے. کہ نہیں، اس کا جو عرف میں عام طور پر مقصود کام ہے، شراب کو بیماری کے علاوہ پینے کے لیے کام میں آتا ہے، اور وہ منع کیا گیا اس لیے اس کو بیچنا بھی حرام ہے. یا نہیں؟ کوئی آ کر کے کہے کہ بھائی مٹی وہ بھی کھانا حرام ہے، تو پھر مٹی بیچنے کی کیوں اجازت ہے؟ شراب پینا حرام جو اس کا مقصود ہے وہ حرام ہے، تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے.
تو مٹی کھانا بھی حرام ہے، پھر اس کو کیوں نہیں اس کو بیچنے کی اجازت ہے، شراب کو بیچنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ مٹی کھانے کی اجازت تو نہیں ہے نا، مگر یہ کہ جو ہے خاک شفا وہ بھی بہت ہی تھوڑی سی جو ہے وہ شفا کے لیے چکھنے کی کھانے کی اجازت تو مٹی کی نہیں ہے۔ پھر مٹی جو کھانے کی اجازت نہیں، پھر بیچنے کی کیوں اجازت ملی؟ شراب پینے کی اجازت نہیں ہے تو بیچنے کی اجازت نہیں، مٹی بھی کھانے کی اجازت نہیں، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مٹی کو بیچنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے تو ریتی بکتی ہے بازاروں کے اندر، ٹرک کے ٹرک جاتے ہیں، مٹی بکتی ہے، حالانکہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا ہو گیا؟ شراب میں اور مٹی میں کیا فرق ہو گیا؟ نہیں، شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے، مٹی بیچنے کی اجازت ہے، آخر وجہ کیا ہو گئی؟ ہاں، آپ کو مطلب ہی سمجھنا یہی ہے کہ شراب کا منفعت محلل مقصودہ پینا ہے، اور وہ حرام ہے، اس لیے شراب حرام ہے، پھر بیچنا بھی حرام ہے۔ لیکن مٹی کا منفعت مقصودہ محللہ کھانا نہیں ہے، مٹی کا منفعت مقصودہ بلڈنگ بنانا ہے۔ وہ جو ضمنی کام ہے کھانا، تو اصل کام اس کو بلڈنگ بنانا ہے، تو بلڈنگ بنانے میں کوئی اس کو منفعت مقصودہ کوئی حرام نہیں، وہ حلال ہے، کیونکہ منفعت مقصودہ حلال ہے، اس لیے بیچنے کی بھی اجازت ہے۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا، ہاں، قانون کے لحاظ سے دونوں فرق ہے نا۔ مٹی کھانا یہ اصل کام نہیں، مٹی کا اصل کام ہے بلڈنگ بنانا، جبکہ شراب کا اصل کام ہے پینا ہے نا، اور وہ حرام ہے، اس لیے جو بیچنا بھی حرام ہے۔ دونوں میں فرق ہو گیا، آپ نے فرق ملاحظہ کیا، اسی قانون کے تحت یعنی۔ ہاں ہاں، پس کسی کا ضرورت کی وجہ سے منفعت حرام بن جائے، یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ اس کا بیچنا حرام ہو جائے۔ مٹی کا منفعت کھانا حرام ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بیچنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا منفعت مقصودہ وہ نہیں ہے کھانا۔ اسی طرح الٹا بھی، کوئی چیز منفعت مقصودہ شراب کا پینا حرام ہے، لیکن دوائی میں استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کا علاج ہی صرف اس سے ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھی شراب پینے کی اجازت ہو جاتی دوائی کی وجہ سے، تو وہ شراب کو بازار میں بیچنے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ اصل کام جو ہے وہ تو حرام ہے ہی نا، دوائی کے طور پر تو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی کی وجہ سے جو ہے وہ چیز حلال نہیں بن جائے گی، وہ چیز پھر بھی حرام ہی رہے گی۔ بس شراب پینا بھی حرام ہے، شراب کو بیچنا بھی حرام ہے، چاہے اس سے دوائی کے طور پر حلال کام بھی لیا جا رہا ہے، پھر بھی حرام ہی رہے گی۔ پینا بھی حرام رہے گی، بیچنا بھی حرام رہے گی، اس کا پیسہ بھی حرام رہے گا۔ ہاں، یہ قانون آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سے خود بخود آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آ کر ایک دوسرا اعتراض کرتا ہے، دوسرے اعتراض پر غور کیجیے گا کہ بھائی دوائی بیماری کے لیے استعمال کرنے، جڑی بوٹی جیسے، جڑی بوٹی کا اصل کام یہ کہ بیماری میں استعمال کی جائے، کھانے پینے کی اجازت ہے، اور دوائی کو کھانے پینے کی اجازت ہے، تو پھر جب کھانے پینے کی اجازت ہے تو پھر آپ اس کو دوائی کو غیر کھانے کے لیے، غیر بیماری میں، بیماری نہیں ہے اسی طرح کھانے کی کیا اجازت ہوگی؟ کہتے نہیں، کھانے کے مرض کے علاوہ باقی جگہ پر دوائی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں ہے تو مرض کے علاوہ دوائی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ضرر پہنچائے گا، وہ ظاہر ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوا کرتے ہیں اس کے، ظاہر ہے نقصان پہنچائے گا، پھر وہ جائز نہیں۔ تو کیا ہم اس
غیر بیماری میں استعمال کرنے کے نتیجے میں ضرر پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو ہم منفعت مقصود محللہ کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو منفعت مقصود محللہ جڑی بوٹی میں یہ ہے کہ مرض میں استعمال کیا جائے، جب اس میں اجازت ہے تو بیچنے کی اجازت ہونا چاہیے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ بیماری کے علاوہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے؟ کہتے ہاں، وہاں عنوان تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پر پہلے عنوان تھا منفعت، اب جو ہے غیر بیماری میں اگر کھانے کے لیے بیچا جائے تو وہاں پر عنوان ہو جائے گا ضرر، عنوان ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے غیر بیماری کے لیے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے اور کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، عنوان تبدیل ہو جاتا ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر معین. نعم يمكن ان يقال، ہاں ممکن ہے یوں کہا جائے، ان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دے تو اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے، بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. کذالک، یہ ایک معیار ہو گیا. بیچنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ چیز حرام ہے تو اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے، بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ دَائِمِ الْإِسْلَام، اس طرح وہ روایت جو مقدم ہو چکی ہے دائم اسلام کتاب سے، یدل، وہ خبر مقدم دلالت کرتی، علی ان ضابطۃ المنع تحریم الشیء اختیارا، کہ منع کرنے کا معیار یہ کہ کوئی چیز اختیاری حالت میں حرام ہو، منع ہو. وَإِلَّا، اگر اختیاری حالت میں حرام نہ ہو تو فلا حرام الا وهو محلل عند ضرورت، تو دنیا میں کوئی حرام ہوگا ہی نہیں مگر کہ ضرورت کے وقت وہ حلال ہو ہی جائے گا. دنیا کا کوئی حرام ایسا نہیں کہ جو کسی ضرورت کے وقت حلال نہ ہوتا ہو، تو ہو ہی جاتا. ہر چیز میں حرام ہونے کے باوجود حلال کا پہلو موجود ہوتا ہے. شراب حرام ہے لیکن سرکہ بنانے کے لیے جائز ہے، شراب حرام ہے لیکن دوائی کے لیے جائز ہے، شراب حرام ہے لیکن 2 سلف جلانے کے لیے جائز ہے. تو یہ ہر چیز میں یہ پہلو موجود ہے. یعنی ایک شراب ہوتی ہے، اس کو انگور کا رس اس کے اندر ابال آ جائے تو شراب بن جاتی ہے. اگر اس کو 2 سلف جلا دیں آگ کے اوپر تو پھر صحیح ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. پھر ہاں نہیں، سرکہ نہیں بنتی، وہ حلوے جیسی چیز بن جائے گی مثلا، وہ جائز ہو جایا کرتی ہے. والمفروض حرمت شرب الابوال اختیارا، اور ظاہر نشہ والی چیز ہوتی تو حرام ہوتا ہے، نشہ ختم ہو جاتا ہے تبھی تو حرام ہے. یعنی ہاں، والمفروض حرمت شرب الابوال اختیارا، اور فرض ہمارا یہ ہے ابھی کہ پیشاب کو پینا اختیاری حالت میں حرام ہے، اس لیے پیشاب کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. والمنافع الاخرى غیر الشرب، اور دوسرے منافع جو پینے کے علاوہ ہے، لا یعبأ بها جدا، باقی منافع کی طرف پرواہ نہیں کی جائے گی، اعتنا نہیں کیا جائے گا، بالکل جدا نہیں، بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اصل منفعت مقصود محللہ کو دیکھا ہے اور وہ حرام ہے، اس لیے اس کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں. فلا ينتقض بالطین المحرم اکلہ، پھر یہ پیشاب کو پینا وہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے اس مٹی سے کہ جس مٹی کا کھانا حرام ہے. کیوں توڑا نہیں ہے؟ اس لیے کہتے یہ پیشاب کا پینا اور مٹی کا کھانا دونوں میں فرق ہے، دونوں حرام ہونے کے بعد دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ منفعت مقصود پیشاب یہ پینا ہے، اور مٹی میں منفعت مقصودہ جو ہے وہ پینا کھانا نہیں ہے، بلکہ مٹی میں منفعت مقصودہ بلڈنگ بنانا ہے، دونوں فرق ہے. فلا ينتقض بالطین المحرم اکلہ، بس یہ قانون جو ہے کہ اختیاری حالت میں حرام جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے بالطین المحرم اکلہ، اس مٹی سے کہ جس کا کھانا حرام ہے.
فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعت الأكل المحرم، کیونکہ مٹی کے دوسرے منافع جیسے بلڈنگ بنانا وغیرہ یہ اہم اور عام ہے اس سے کہ مٹی کو کھایا جائے جو کھانا حرام ہے. بل لا يعد الاکل من منافع الطین، بلکہ کھانا تو مٹی میں منافع تین اور مٹی کے منافع میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے. فالنبوی دال علی انہ اذا حرم اللہ شیئا بقول مطلق، پس نبوی جو دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو مطلقاً حرام قرار دے دیا، بین قال یحرم الشیء الفلانی، یعنی یوں کہ فلاں شے حرام ہے، حرم بیعہ، تو اللہ نے اس کے بیچنے کو بھی حرام قرار دیا. لأن تحریم عینہ، کیونکہ کسی چیز کے معین چیز کو حرام قرار دینا اما راجع الی تحریم جمیع منافعہ او الی تحریم اہم منافعہ، یا تو حرام ہونا پلٹتا ہے کہ اس کے سارے منافع حرام ہیں، یا وہ منفعت جو اس کے اندر اہم ہے وہ حرام ہے. او کہتے ہیں راجعن، یہ اس کا حرام ہونا کسی بھی چیز کا راجعن پلٹتا الی تحریم جمیع منافع، یا اس کے تمام منافع حرام ہیں، اور الی تحریم اہم منافع، یا اس کے جو اہم منفعت تھا شراب کا پینا مثلا وہ حرام ہو گیا. التی یتبادر عند الاطلاق، وہ منافع کہ جو تبادر ہوا کرتے ہیں اہم منافع عند الاطلاق، جب مطلق کہا جائے شراب حرام ہے، نہیں شراب کا پینا حرام ہے، عورت حرام ہے یعنی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، عورت کا حرام ہونا، اور عورت کا اصل کام ہے نکاح کرنا، تو ہر چیز کا اپنا اصل کام ہوتا ہے وہ حرام ہو جائے. بحیث یکون غیرہ غیر مقصود منہ، اس طریقے سے کہ غیر یہ اہم منافع وہ مقصود نہیں ہوتے اس چیز سے، اس لیے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے. وعلى التقدیرین، دونوں فرض پر کہ جمیع منافع حرام ہو یا اہم منافع حرام ہو، يدخل الشیء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة معلة مقصودة، اس لیے ان دونوں فرض پر کہ تمام منافع حرام ہو جائے یا اہم منافع حرام ہو جائے تو چیز داخل ہوگی اس وجہ سے کہ دو میں سے کوئی ایک چیز حرام ہے، داخل ہو جائے گی فیما لا ينتفع به، ان چیزوں میں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، کیونکہ جمیع منافع حرام ہے، یا جو منافع ہم اٹھانا چاہتے ہیں وہ حرام ہے. منفعتا محللتا مقصودا، وہ منفعت جو محلل ہے مقصودہ والا حلال ہے وہ حرام ہے. بس اس بنیاد پر یہ شے اس منفعت نہ ہونے کی وجہ سے غیر مقصود حرام، غیر مقصود جو حلال بھی ہو جائے تو پھر بھی حرام ہی رہے گی. والطین لم یحرم کذالک، یہ مٹی اس طرح حرام نہیں ہے کہ ان کا منفعت مقصودہ حرام ہو، بلکہ مٹی کا منفعت ہی بلڈنگ بنانے اور وہ حلال ہے. بل لم یحرم الا بعض منافعہ، بلکہ مٹی حرام ہی نہیں ہے مگر کہ بعض اس کے منافع حرام ہیں. الغیر المقصود منہ، بعض منافع جو مقصود نہیں مٹی سے وہ حرام ہیں. اور والاکل، اور وہ کھانا ہے مٹی کا کھانا منفعت مقصودہ نہیں، منفعت غیر مقصودہ ہے. بخلاف الابوال، بخلاف ابوال، فإنها حرمت كذلك، کیونکہ ابوال تو اسی طرح حرام قرار دی گئے. فیکون التحریم راجعا الی شربها، بس حرام ہونا پلٹے گا اس پیشاب کے پینے کی طرف. وغیرہ من المنافع فی حکم العدم، اور باقی منافع پینے کے علاوہ بول میں باقی منافع عدم کے حکم میں، یعنی گویا کہ ہے ہی نہیں منافع، اس لیے اس کی طرف توجہ ہے. اصل منفعت جو ہے حرام نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو پیشاب میں حرام ہے چونکہ حرام ہے اس لیے اس کو بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. وبالجملہ خلاصہ مطلب والانتفاع بالشیء، بس اس پیشاب سے فائدہ اٹھانا حال ضرورت یعنی بیماری کے وقت، منفعتاً محرمتاً، وہ منفعت محرمہ ہیں جنہیں پیشاب کا پینا فی حال الاختیار، حالت اختیار میں، لا یوجب، موجب نہیں ہے جواز بیعہ، کہ اس پیشاب کو بیچنے کی اجازت مل جائے، اس لیے کہ جو ہے وہ دوسرے بعض اوقات جو ہے وہ حلال ہوا کرتے ہیں، اور جو ہے پیشاب کو پینے کی اجازت ہوا کرتی ہے جب تمام شرائط موجود ہوں. لیکن اس میں کبھی کبھی بیچنا جائز ہو جائے تو موجب نہیں بنتا کہ بیچنا جائز ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو گئی، وہ صرف
ایک عارضی طور پر بیچنا جائز ہو گیا، عارضی طور پر پینے کی اجازت مل گئی ہے، اس سے کلی طور پر بیچنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ